ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل فخر الرسل خاتم الانبیاء خاتم الرسل امام اعظم قائد اعظم جناب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور عظیم الشان ہستی پر قرآن مجید فرقان حمید میں سے اللہ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ کے اندر دلوں کا ذکر کیا ہے، قلب، اللہ اکبر، قلوب قلب کی جمع اللہ ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ کے اندر دل کا اور دلوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت نبی کریم علیہ السلام کا فرمان یاد آیا۔ راوی حضرت نعمان بن بشیر ہیں، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ روایت امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بلوغ المرام کی کتاب الجامع میں لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور قرآن کریم کی یہ آیت کیا فرما رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ دل عطا فرمائے جس دل کے اوپر گناہوں کا، بدبختیوں کا غبار نہ ہو۔ بعض دل ایسے ہوتے ہیں شاید وہ ازلی پیدائشی طور پر اتنے ٹھوس اور سخت ہوتے ہیں، جو مرضی کہہ لو سنا لو مجال ہے کہ اثر ہو جائے۔
جس کو آپ کہہ لیں کہ ہمیشہ سے ہی گندی روح، اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کر 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 کے اتنے کالے ہو جاتے ہیں، آپ سو مرضی انہیں واش کرو پالش کرو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو نبی رحمت علیہ السلام کہاں پر فرماتے ہیں؟ سنن ابن ماجہ میں فرماتے ہیں بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرندوں کے دلوں کی طرح نرم و شفاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال ایسے دل سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ جو گناہوں کے سبب کالا ہو چکا ہو یا جو ہمیشہ سے ازلی بدبخت دل ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے دل کا ذکر فرمایا ہے، اور دلوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بعض دل بہت سخت ہوتے ہیں، ایسے ہارڈ دل ہوتے ہیں، گناہوں سے ایسے بھرے ہوئے دل ہوتے ہیں، سو مرضی آپ کر لو وہ صاف ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ وہ سدھرنے کا نام بھی نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ دل کے حوالے سے بہت ساری باتیں دماغ میں آ رہی ہیں۔ جب پیارے نبی علیہ السلام کو معراج پر لے جایا گیا، دنیا کا پہلا آپریشن پہلے سرجن جناب حضرت جبریل نے کیا۔ اللہ اکبر، سب کہو علیہ السلام۔ اور جس کی سرجری کی گئی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا سینہ جناب جبریل نے چیرا، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ سفر معراج کے آغاز میں احادیث میں ہمیں جو ملتا ہے اغلباً 3 مرتبہ، 2 مرتبہ تو کنفرم ہے، 3 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے دل کی، آپ کے ہارٹ کی، آپ کے سینے کی سرجری کی گئی، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل آپ کا نکالا گیا۔ تو سفر معراج کے موقع پر حضرت جبریل آتے ہیں اور پیارے نبی علیہ السلام کا سینہ چیر لیتے ہیں، آپ کے دل کو نکالا جاتا ہے، سونے کی ایک پلیٹ یا تشتری کے اندر، ایک ڈش کے اندر رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دل کو حضرت جبریل دھوتے ہیں، واش کرتے ہیں، اور اس میں نور اور حکمت کو بھرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا دل بہت بڑا مقام اور دل بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم جناب حضرت نعمان بن بشیر کی روایت کی بات کریں، لمبی، تھوڑی سی لمبی روایت ہے، زیادہ بڑی لمبی روایت بھی نہیں۔ اس حدیث کا آغاز ہوتا ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے۔ فرمایا نبی رحمت علیہ السلام نے جو بندہ، اور فرمایا کہ اس حلال اور حرام کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں، تو فرمایا کہ جو بندہ مشتبہ چیزوں سے، مشکوک چیزوں سے بچ گیا، ایمان بھی بچا لیا، عزت اور دین بھی بچا لیا، اور جو شبہات اور شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، اللہ اکبر، اس نے اپنا ایمان، اپنی عزت شبہ میں ڈال دی۔ او کما قال علیہ السلام، فرمایا جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اور اس حدیث کے آخر میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار، جی اللہ کا مطلب ہوشیار ہو جاؤ، پوری توجہ کرو اس بات پر۔ فرمایا کہ خبردار، ہوشیار، آدمی کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ٹکڑا۔ فرمایا اگر یہ ٹکڑا صحیح سلامت اور درست ہے، آدمی کی پوری باڈی اور پورا جسم صحیح سلامت اور درست ہوگا۔ ہاں جی، اگر یہ ٹکڑا خراب ہے تو پورا بندہ بیکار اور نان ویلی ہو جائے گا۔ اور وہ ٹکڑا کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، یہ جو ہے وہ دل ہے، دل۔ اللہ اکبر، تو دل کی کتنی اہمیت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کو جب زمین سے آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے، آپ کو جب مسجد حرام سے مسجد اقصی قبلہ اول کی طرف لے جایا جاتا ہے، جب آپ کو پہلے دنیا سے آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے بدریہ سیڑھی، تو سب سے زیادہ بڑی ضرورت کس بات کی پیش آئی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دل کو نکالا جائے۔
حالانکہ اللہ کا ہر پیغمبر پیدائشی طور پر ہر اخلاق سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ کا ہر نبی اور رسول، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا کرنی ہے. اللہ کا ہر پیغمبر، نبی اور رسول وہ ہر اعلیٰ اخلاق سے مزین ہوتا ہے. لیکن جب اتنا مبارک سفر ہے اور پیارے نبی علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا جا رہا ہے اور آپ کو آسمانوں کی سیر کروانی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے بطور سرجن اور بطور گائیڈ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. جبریل آئے اور پیارے نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک چیرا اور آپ کے دل کو زم کے پانی سے دھویا. اللہ اکبر. اور اس میں نور و حکمت کو جبریل نے بھر دیا اور پھر سینے کو برابر کیا، دل کو اس کے مقام پر رکھا. آپ کے سینے کی جبریل نے دوبارہ سلائی کی اور پھر آپ کو اتنے عظیم الشان سفر پر لے جایا گیا. معلوم ہوا کہ دل جو ہے وہ آدمی کے جسم کے اندر اتنا قیمتی اور اتنا مہنگا اور اتنے اعلیٰ مقام کا پرزہ ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ دل ایک پمپنگ مشین ہے. دل جو ہے وہ بظاہراً ایک بلڈ پمپ کرنے والی مشین ہے. ہرگز ایسا نہیں. دل صرف بلڈ پمپ کرنے والی مشین نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا، گمراہی کا، بدبختی کا، نیک بختی کا سارا دار و مدار آدمی کے دل کے اوپر ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کو بظاہراً دیکھیں تو یہاں ہمیں جو ہے وہ مختلف کونے خدرے اور یہاں مختلف شریانیں نظر آتی ہیں جو ایک طرف سے خون کو سک کرتی ہیں، کھینچتی ہیں، اور دوسری طرف سے خون کو پمپ کر کے پورے جسم کے اندر پھیلانے کا باعث بن جاتی ہیں. اللہ اکبر. جسم کا کوئی اور پرزہ خراب ہو جائے تو آدمی زندہ رہ جاتا ہے، لیکن بندے کا جب دل کام کرنا چھوڑ دے، آنکھ خراب ہو گئی، آدمی زندہ رہ جاتا ہے. بندہ اپنے ہاتھ پاؤں سے لولا لنگڑا ہو جائے، زندگی چلتی رہتی ہے. آدمی جو ہے وہ کانوں کی سماعت سے محروم ہو جائے، زندگی چلتی رہتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن جب بندے کا دل دھڑکنا بند ہو جائے، دل کام چھوڑ دے، پھر زندگی باقی نہیں رہتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں کا ذکر فرمایا ہے، اور برے دل کو اللہ نے پتھر سے تشبیہ دی ہے. جب اللہ نے برے دل کو پتھروں سے تشبیہ دی، پتھر بڑا ہارڈ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، تو ان پتھروں نے شکوہ اور شکایت کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ ہمارے لیے قابل غور ہے. یعنی وہ ہمارے لیے قابل غور ہے. اب ہم اپنا محاسبہ خود کریں گے کہ ہمارا دل پتھر کی طرح کا دل ہے کہ 100 محنت اس دل پر کر لی جائے لیکن وہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا ہمارا دل جو ہے وہ نرم دل ہے. دل کی نرمی کا ایک حال سناؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی محفل اور مجلس میں ہوتے ہیں ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. آدمی کا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ آدمی کے دل کے اندر ہوتا ہے. فرمایا کہ جو کیفیت آپ کی محفل میں ہے گھر جا کر وہ کیفیت ہماری نہیں رہتی. فرمایا جو کیفیت میرے پاس ہے اگر یہی کیفیت گھر میں بھی ہو تو فرشتے تمہیں اپنے پروں کے اوپر اٹھا لیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. یہودی بڑے سخت دل لوگ ہوتے تھے. اللہ نے ان پر جتنی نعمتیں کی انہوں نے ہر نعمت کا اللہ کے سامنے الٹ کیا. ہم کسی کے بعض لوگ یہاں آپ سمجھ لیں، بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے بچھو اور سانپ کی طرح، سو مرضی ان کے ساتھ احسان کر لو
مجال ہے کہ وہ آپ کا بھلا کریں گے۔ مشہور قصہ اور واقعہ ہے سکول کے سبق کا، ہاں جی، اللہ اکبر، بچھو اور کچھوے کی دوستی۔ بچھو اور کچھوا آپس میں دوست بن گئے۔ ایک دن ایسا ہوا، کچھوے اور بچھو نے پروگرام بنایا کہ ہم ندی کے پرلے کنارے پر جائیں، ہاں جی۔ تو کچھوے نے کہا کہ میں تو تیر کر چلا جاؤں گا۔ بچھو کہنے لگا میرا کیا ہوگا؟ کچھوے نے کہا کہ دوست، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر سوار کر لوں گا، آپ نہ میری پیٹھ پر سوار ہو کر پرلے کنارے تک پہنچ جانا۔ بچھو نے کہا ہاں کچھوے دوست، یہ مشورہ اچھا ہے۔ اب کچھوے نے جو ہے وہ اپنے دوست بچھو کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور ندی میں جناب وہ داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کچھو نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی پیٹھ کے اوپر کچھ چوٹ پڑ رہی ہے۔ اب یہ کچھو اپنے بچھو دوست سے پوچھتا ہے کہ مجھے اپنی پیٹھ پر ٹھکا ٹھکی کی آواز آ رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بچھو کہنے لگا دوست بات یہ ہے کہ میں آپ کو ڈنگ مار رہا ہوں۔ کچھو نے کہا واہ جی واہ، واہ دوستی ہے، میں نے سمندر میں، دریا میں، ندی میں، نالے میں تمہیں اپنی پیٹھ پر سوار کیا ہے، دوستی کا حق یہ ہے کہ تم اپنے دوست کو بھی ڈنگ مارو۔ بچھو کہنے لگا یار میری عادت ہے، ڈنگ مارے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ دلوں کے اندر بعض دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت کر لی جائے وہ اپنی فطرت پر ہی رہتے ہیں، ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو یہودی تھے نا، جن کا میں نے کہا بنی اسرائیل کا ذکر ہے ان آیات میں، آگے بھی اور پیچھے بھی سیاق و سباق میں، اللہ نے یہودیوں پر جتنے 100 انعام کیے وہ نامراد اللہ کے نعمتوں کے قدردان نہیں ہوئے۔ ہاں جی، ہمارے اوپر کوئی احسان کرے، کوئی انعام کرے، ہم اس کا شکریہ ادا کریں، ہم اپنے قدردان اور احسان کرنے والے کے ساتھ بھلا کریں نا، یہ اچھے دل کی علامت ہے۔ لیکن یہودی جو سخت دل کے مالک تھے، اللہ نے ان کے اوپر 100 انعامات و اکرامات کیے، انہوں نے اللہ کی ہر نعمت کا ناشکری کے اندر جواب دیا۔ تو کیا مثال دی بچھو کی، اللہ اکبر، کہ اس نے اپنے محسن کا احسان مند ہونے کی بجائے اپنے دوست کو ڈنگ مارا۔ یہودیوں نے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، دعا کیا کرو کہ نہ ہمیں اللہ ایسا بنائے، نہ ایسے قبرستان میں ہماری ایسے لوگوں کے ساتھ قبر آئے۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں پر اللہ نے جتنے انعامات کیے، انہوں نے ہر اللہ کی نعمت کا اللہ کے حضور ناشکری کی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ مثال بیان کی، یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ میں آئینے میں اپنا منہ دیکھوں، رات اندھیری میں اپنے گریبان کے بٹن کھول کر اپنے سینے میں، اپنے گریبان میں جھانکوں، کیا میں یہ تو نہیں ہوں؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ فرمایا اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہیں، یا سختی میں پتھروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہودی اللہ کی نافرمانی کر کر کے ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے، تو اللہ نے مثال دی کہ پتھروں سے بھی زیادہ دل سخت ہو گئے۔ پہلے فرمایا پتھر کی طرح دل سخت ہو گئے، پھر اللہ نے فرمایا کہ سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ پتھر بھی اتنا سخت دل نہیں ہوتا جتنا سخت دل جو ہے وہ انسان ہو جاتا ہے۔ اب اللہ ذوالجلال نے یہاں پتھروں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ پہاڑوں کے اندر دیکھا گیا ہے اور جاننے والے جانتے ہیں پہاڑی لوگ کہ بڑی بڑی چٹانوں میں سے، پتھروں میں سے
پانی کی لکیر پھوٹتی ہے، اور وہ سینکڑوں ہزاروں لکیریں مل کر، پانی کی وہ سینکڑوں ہزاروں لکیریں مل کر وہ ایک چشمے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ تو پتھر بھی اتنا سخت دل نہیں ہوتا جتنا سخت دل انسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، ہر پتھر سے 2-4 پانی کی لکیریں نکل رہی ہیں، اور یہ بنتے بنتے پورے ایک چشمے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اور پتھروں کی دوسری قسم اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ جب پتھر پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، نارمل پانی بھی ہوتا ہے، اور پتھروں میں سے جب پہاڑ میں آتش فشاں پھٹتا ہے تو لاوے کی صورت میں بھی لیکوڈ اور پانی نکل پڑتا ہے۔ اور تیسری قسم اللہ ذوالجلال نے پتھروں کی بتائی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ عام طور پر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے پہاڑوں میں سلائیڈنگ ہو رہی ہے، پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ، اور پہاڑوں میں بڑے بڑے پتھر اور تودے جو ہے وہ اپنے آپ پھسلنا، چلنا اور گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے بڑے پتھر ایویں خواہ گر رہے ہیں، یا بارش زیادہ ہو گئی اور پہاڑوں میں سلائیڈنگ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ جب پہاڑوں میں سلائیڈنگ ہوتی ہے پتھر گرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف اور غضب سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتھروں کے متعلق صحیح بخاری کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ طیبہ کا اود پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا یہ اود پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے۔ اب بظاہراً وہ ایک پہاڑ ہے لیکن در حقیقت فرمایا ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ مسند احمد اور صحیح مسلم میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں مکہ کے اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں، میں مکہ کا وہ پتھر آج بھی پہچانتا ہوں جو میرے نبی بننے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ سادہ سا مطلب ہے کہ وہ پتھر ہو کر جب نبی کریم علیہ السلام اس کے قریب سے گزرتے تو وہ پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ بے جان پتھر ہے۔ تو یہ جمادات اور یہ پتھر جو بظاہراً بے جان ہیں یہ ایسے بھی ہیں کہ ان سے پانی نکل پڑتا ہے اور یہ اللہ کے خوف سے ڈر پڑتے ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں مکہ کا وہ پتھر جانتا ہوں، آج بھی پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے، میرے نبی بننے سے پہلے۔ کیا مطلب؟ نبی کریم علیہ السلام جب اس پتھر کے قریب سے گزرتے تو وہ پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر ہے جب مسجد نبوی تیار ہو گئی پیارے نبی علیہ السلام کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا اور پیارے نبی علیہ السلام نے اس تنے کو چھوڑا اور منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، وہ تنا نبی کریم علیہ السلام کی جدائی کے اندر بچوں کی طرح، رونے والے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس کھجور کے تنے کا رونا بھی دکھایا۔ آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھر بھی ہمارے اوپر شرمائے اور کھجور کا تنا بھی ہمارے اوپر شرمائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے دعا ہمیں بتائی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع،
اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے فائدہ نہ دے، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اور ایسے دل سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو ڈر اور خوف نہ کرے۔ ہاں جی، اور فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور ایسے نفس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو بھرنے کا نام ہی نہ لے، وَمِن دعوت لا يستجاب لها، اور ایسی دعا سے اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو قبول ہونے کا نام ہی نہ لے۔ اقول